ایمان کے فادر کو بلال کی بات 100% ٹھیک لگتی ہے کہ جب ایمان کی کزن کو خود اپنے شوہر پہ اعتبار نہیں ہے تو بھلا ایمان کیسے کر سکتی ہے؟ اب جب کہ پھپھو بھی ہاسپٹلائزڈ ہیں اور ایمان کی کزن کا شوہر گھر پہ اکیلا ہوگا تو ایسے میں ایمان کے لیے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایمان کے فادر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اب ایمان کو اس کی پھپھو کے گھر نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس کے لیے کسی اچھے گرلز ہاسٹل کا انتظام کر کے ہی ٹنڈو آدم واپس جائیں گے۔ تو بلال ایمان اور اس کے فادر کو اپنے ساتھ ہی گھر واپس لے جاتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ جب تک گرلز ہاسٹل کا انتظام نہیں ہو جاتا بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی اسٹے کریں۔ لیکن جب ایمان واپس جاتی ہے تو وہ اس قدر چرب زبان ہے کہ اس کی بولتی زبان سے سبھی گھر والے تنگ آ جاتے ہیں، خاص طور پہ تیمور کی والدہ، کیونکہ اپنے شوہر کے ڈر سے اس نے ایمان کو بہت اچھا پروٹوکول تو دیا تھا لیکن اب شکر ادا کر رہی تھی کہ لڑکی یہاں سے چلی گئی، لیکن جب دیکھتی ہے کہ وہ پھر سے واپس آ چکی ہے تو اسے ایمان سے شدید کوفت محسوس ہوتی ہے، خاص طور پہ اس کی بلا وجہ چلتی زبان سے۔ اب اگرچہ تیمور کے والد کے گھر سب کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں اور سب نے ہی اپنے چہرے پہ ایک نقاب اوڑھ رکھا ہے، بظاہر کچھ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے کچھ ہیں، لیکن ایمان بہت جلد ان سب کے نقاب کے پیچھے چھپے اصل چہرے پہچان جائے گی اور تب جا کے اسے پتہ چلے گا کہ یہاں صرف ایک انسان ایسا ہے جو اندر باہر سے ایک جیسا ہے اور وہ ہے بلال۔ اب چونکہ جب تک ہاسٹل کا انتظام نہیں ہو جاتا تب تک تو ایمان یہیں پہ ہے، البتہ اس کے فادر گھر واپس چلے جاتے ہیں ایمان کو ان لوگوں کے حوالے کر کے، لیکن ایمان کی ماں خاص طور پہ تاکید کر دیتی ہے کہ میری بیٹی کو کسی بھی لڑکے کے ساتھ باہر نہیں بھیجنا۔ خیر ایک دن ایمان فون پہ بات کر رہی ہوگی دھوپ میں کھڑی تو وہاں سے آہت کا گزر ہوگا اور وہ ایمان کو یوں دھوپ میں کھڑے بات کرتے دیکھ کر بول ہی پڑے گا کہ آپ دھوپ میں اپنا کلر خراب کرنے کے لیے کھڑی ہیں، تو ایمان فوراً پلٹ کے جواب دے گی کہ آپ کو کلر ڈسکریمنیشن کرنے کا حق کس نے دیا؟ آہت کو دل ہی دل میں بہت ہنسی آئے گی کہ دو چار اچھے لفظ سیکھ تو لیے ہیں ایمان نے لیکن یہ نہیں پتا کہ ان کو استعمال کہاں کرنا ہے۔ اب ایمان تو غصے میں اپنی بات کہہ کے اندر چل دیتی ہے جبکہ آہد ہنستے ہوئے باہر آتی زارا سے کہتا ہے کہ اس پڑھی لکھی کا ڈکشنری سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال اب اندر ہی اندر آہد ایمان سے امپریس تو ہونے لگا ہے کہ بھائی ٹنڈو آدم سے اٹھ کے آنے والی لڑکی اور اتنی بولڈ کہ ہر کسی کو منہ پہ جواب دے دیتی ہے۔ اب جب دیکھتا ہے کہ ایمان کچن میں کھڑی ہے تو وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ ایک طرف تو آہد اب ایمان کے آگے پیچھے گھومنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ طنز کرنا بھی نہیں چھوڑتا، اور ادھر ایمان ہے جو آہد کی ہر طنز کا جواب اس سے بڑی طنز سے دیتی ہے، لیکن اب اس کی آہد سے کچھ نہ کچھ حد تک فرینکنیس بھی ہونے لگی ہے۔ اسی لیے یونیورسٹی جانے کی بات ہوتی ہے تو ایمان آہد سے ہی کہتی ہے کہ آپ مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں گے، جس پہ تیمور کہتا ہے کہ ایمان تمہاری امی نے تمہیں لڑکوں کے ساتھ باہر جانے سے منع کیا ہے، تو ایمان کہتی ہے لڑکوں کے ساتھ منع کیا ہے نا، آہد کے ساتھ تو نہیں۔ یہ سن کے آہد کو تو غصہ آتا ہی ہے اور اس سے زیادہ غصہ لیلا کو آتا ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کی ایسی انسلٹ اس چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی سے برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ تو لیلا اسی وقت غصے میں کھڑی ہو جاتی ہے ایمان کو دو چار سنانے کے لیے اور اسے کہتی ہے ذرا تمیز سے بات کرو، میرا بھائی ہزاروں لڑکیوں کی خواہش ہے۔ ایمان اس بات پر بھی طنز کے تیر پھینکنا نہیں چھوڑتی اور لیلا سے کہتی ہے کہ اچھا ان ہزاروں میں سے کوئی عقل مند بھی ہے یا نہیں؟ اب وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کی بولتی ایک دم سے بند ہو جاتی ہے، لیلا بھی سوچتی ہے کہ میں نے کچھ مزید کہا تو کہیں ایمان سے مزید بے عزت نہ ہو جاؤں سب کے سامنے، لیکن یہ سب تیمور دیکھتا ہے تو وہ تو ایمان سے بے حد متاثر ہوتا ہے۔ اسے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہاں کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی اس نے ایمان جیسی بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی نہیں دیکھی۔ اس کی بیوی اور لیلا ماڈرن تو بہت ہیں لیکن نہ تو حاضر جواب ہے نہ ہی کانفیڈنٹ، اور تیمور ایمان کی طرف بغور دیکھتے ہوئے سوچتا ہے کہ صرف کانفیڈنٹ نہیں بلکہ ایمان بلا کی خوبصورت بھی ہے۔ اب چونکہ گھر میں تیمور کا ہی حکم چلتا ہے تو اس لیے وہ فائنلی ایمان سے کہہ ہی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آہد ہی تمہیں یونیورسٹی لے کے جائے گا، لیکن ایمان کے قریب سے گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بولا ذرا کم کرو۔ اب آہستہ آہستہ ایمان کو بھی اندازہ ہونے لگے گا کہ اس گھر میں صرف اور صرف تیمور کی چلتی ہے، صرف کزنز ہی نہیں بلکہ گھر کے بڑے بھی تیمور کے مشورے کے بغیر کوئی ڈیسیژن نہیں لیتے۔
بہرحال اب رات کو کھانے کی ٹیبل پہ سبھی گھر والے جب موجود ہوتے ہیں تو لیلا کو ایک دفعہ پھر ایمان کا ٹیبل پہ موجود ہونا بری طرح سے کھٹکتا ہے اور سنا ہی دیتی ہے کہ آئی ایم سوری، میں اس طرح کے چھوٹے لوگوں کے ساتھ ٹیبل شیئر نہیں کر سکتی، اس لیے میں یہاں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ایمان پلٹ کے جواب دینے کا سوچتی ہی ہے کہ تیمور آنکھ کے اشارے سے ایمان کو چپ رہنے کا کہتا ہے، اور اب لگتا یہی ہے کہ ایمان بھی آہستہ آہستہ تیمور سے امپریس ہونے لگے گی۔ خیر، اب آہد تیمور کے حکم پہ نیکسٹ ڈے ایمان کو یونیورسٹی لے کے جاتا ہے، اور ایمان کے فادر کو جب پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے، تو ایمان کے فادر جو ٹنڈو آدم واپس جانے سے پہلے ایک دفعہ اپنی بہن کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے ان کی طرف آئے تھے، اتفاق سے بہن کی بیٹی اور داماد کی گفتگو سن لیتے ہیں، کیونکہ ایمان کی پھپھو کا داماد جب یہ سنتا ہے کہ ایمان اب یہاں نہیں بلکہ اپنے باپ کے دوست کے گھر پہ رہے گی تو اسے تو بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ اس نے تو ایمان پہ پہلے دن ہی نیت خراب کر لی تھی۔ اس لیے اپنی بیوی کو غصے سے کہتا ہے کہ جب وہ تمہارے ماموں کی بیٹی ہے تو آخر غیروں کے گھر میں کیوں رہ رہی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ کافی امیر لوگ ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اس ایمان کا وہاں کوئی چکر چل رہا ہے اور اس کے باپ نے بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے، کیونکہ کوئی مفت میں تو کسی کو عیش نہیں کراتا۔ اب ایمان کے فادر سلیم صاحب تو جب اس گھٹیا انسان کی باتیں سنتے ہیں تو انہیں تو شدید غصہ آتا ہے، کیونکہ اس آدمی کی گندی نیت تو وہ پہلے دن ہی جان چکے تھے، اور دل میں سوچتے ہیں کہ بھلا ہو بلال کا جس نے مجھے اور ایمان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا، کیونکہ اگر میں بہن کے گھر چھوڑ کے ایمان کو چلا جاتا تو پتہ نہیں یہ ذلیل انسان پیچھے میری بیٹی کے ساتھ کیا کرتا۔ بہرحال سلیم صاحب اپنے دوست ناصر پہ بھی کوئی بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے، اس لیے جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر ناصر سے کال پہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی کے لیے پلیز گرلز ہاسٹل کا جلد سے جلد انتظام ضرور کر دیجیے گا۔ لیکن ناصر سلیم سے کہتا ہے کہ غیروں والی بات کیوں کرتے ہو، ایمان میرے لیے بیٹیوں کی طرح ہے اور وہ اس گھر میں بہت خوش ہے، اور اس کے آنے سے ہمارے گھر پہ بھی کافی رونق ہو گئی ہے۔ تو سلیم صاحب ناصر صاحب کو بتا ہی دیتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ میری بیٹی کا رہنا ٹھیک نہیں ہے، ایک تو ہمارا کلاس ڈیفرنس ہے، پھر آپ کا بیٹوں والا گھر ہے، تو لوگ بہت عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی چلتی زبان آخر روک تو نہیں سکتے۔ اب یہ بات جب تیمور کے کان میں پڑتی ہے تو فوراً بول پڑتا ہے کہ میں لوگوں کی چلتی زبان روک سکتا ہوں، آپ ایک دفعہ نام بتائیں پھر دیکھیں کہ میں اس کا حشر کیا کرتا ہوں، اسے گریبان سے پکڑ کے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا، دونوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگنے پہ مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی تیمور نہیں ہے۔ اب یوں آہستہ آہستہ تیمور ایمان میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگے گا، اور یہ بات اس کی بیوی زارا جب نوٹ کرے گی تو وہ ایمان سے خار کھانے لگے گی، اور اس کی پوری کوشش ہوگی کہ ایمان یہاں سے چلی جائے، جبکہ لیلا اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی۔ اب اسی لیلا کو پہلے ایمان سے شدید چڑ تھی، لیکن جب اسے اندازہ ہوگا کہ تیمور اس میں انٹرسٹ لینے لگا ہے، اور زارا جو ہمیشہ سے تیمور کے بارے میں کہتی آئی ہے کہ لاکھوں لڑکیوں کو چھوڑ کے تیمور نے مجھے سلیکٹ کیا ہے، آخر کوئی تو بات ہوگی نا مجھ میں، یہ سن کے لیلا کو ہمیشہ سے انسلٹ محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ تو تیمور کو بچپن سے چاہتی ہے۔ تو اب محض زارا کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ تیمور نے تم سے شادی ضرور کی ہے لیکن تم میں انٹرسٹ اسے ذرا برابر بھی نہیں ہے، بلکہ دیکھ لو کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے آئی ہوئی لڑکی میں وہ کس قدر انٹرسٹ لے رہا ہے، تو اب لیلا کی پوری کوشش ہوگی کہ ایمان سے دوستی کر سکے اور اسے یہیں پر روک سکے۔ تو ناظرین، اب اس ایمان کو لے کے تیمور اور آہد میں آگے چل کے کافی بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ تیمور ایمان کو پسند تو کرتا ہے لیکن اس سے شادی کا خواہش مند نہیں ہے، اور بلال کو جب یہ سب پتہ چلے گا تو وہ ایمان کو تیمور جیسے گھٹیا انسان سے بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایمان اور بلال کی لو سٹوری کب اور کیسے چلتی ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔